اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآنی جغرافیہ کی کلاس میں خوش آمدید۔ پچھلی کلاس میں ہم مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا حجاز ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو تہامہ اور نجد کے درمیان واقع ہے۔ تہامہ کیا ہے بھلا؟ بحیرہ احمر کا ساحلی میدان، اور حجاز جو ہے یہ کوہ صراط کے پہاڑی سلسلے پر مشتمل ہے۔ اس کے پہاڑ گرینائٹ کے بنے ہوئے ہیں۔ سلسلہ کوہ صراط کی سب سے اونچی چوٹی بھلا کون سی ہے؟ کوہ ابو قبیس۔ کوہ ابو قبیس تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے کوہ ابو قبیس سے بڑی محبت ہے۔ جب سے میں نے اس کے بارے میں جانا ہے بہت سی نئی باتیں، مجھے ہر روز بہت سی باتوں میں کوہ ابو قبیس یاد آتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں جلدی سے مکہ جاؤں، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کوہ ابو قبیس پہ نظر ڈالوں، اس منظر کو اپنے تخیل میں، اپنے خیال میں محسوس کروں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سارے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا۔ کس قدر خوبصورت منظر ہوگا جب اس کائنات میں موجود ہر چیز نے ان کے حج کی دعوت کے جواب میں لبیک کہا ہوگا، ہے نا؟ پھر کوہ ابو قبیس کے بالمقابل مغرب کے سمت کوہ قیقان ہے، جس کی فٹ ہل بھلا کون سی ہے؟ مروہ۔ اور صفا کس کی فٹ ہل ہے؟ کوہ ابو قبیس کی۔ تصویر میں دیکھیے ذرا، بیت اللہ کے پس منظر میں ہمیں ابو قبیس اور جبل النور دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جبل النور کے بارے میں۔ جبل النور مسلم دنیا اور بلکہ دنیا بھر کے مشہور پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کے مشرق میں 450 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی پہاڑ میں ایک وہ مشہور غار ہے، غار حرا، جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے قبل عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، اور پھر قرآن پاک کی پہلی وحی بھی اسی غار میں نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، یہ پہاڑ مکہ سے طائف جانے والے راستے پر واقع ہے، اور سمندر کی سطح سے یہ پہاڑ جو ہے وہ 639 میٹر بلند ہے۔ جبل نور اپنے دامن میں تھوڑا سا پھیلا ہوا ہے، یعنی دامن کہتے ہیں نچلے حصے کو، اور اس کے بعد تقریباً سیدھا اوپر اٹھتا چلا گیا ہے۔ اس کی چوٹی نوکیلی نہیں ہے۔ پہاڑ کے دامن میں تقریباً آدھا کلومیٹر تک رستہ ہموار ہے، پھر آگے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ اوپر چڑھنے کا راستہ مشرقی سمت سے ہے اور چکر کھاتے ہوئے اوپر جاتا ہے۔ غار حرا وہ خوش قسمت غار ہے، اس دنیا کے تمام غاروں سے اچھا اور پیارا اور عزت والا غار، جہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے نزول کو شروع کیا۔ پہلی وحی یہاں پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی 10 اگست 610 عیسوی میں، جبکہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ تھی، رات کے وقت اور پیر کے دن نازل ہوئی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی نا، تو وہ قمری سال یعنی چاند کے حساب سے 40 سال 6 ماہ اور 12 دن کے تھے، اور شمسی سال کے کیلنڈر کے مطابق 39 ایئرز کے 3 ماہ کے اور 22 دن کے تھے۔ اب کچھ بات ہم غار حرا کے بارے میں کرتے ہیں۔ غار حرا وہ مقدس غار ہے جو جبل النور میں واقع ہے۔ یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں ہے، بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے 60-70 میٹر نیچے مغرب کی طرف جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کر راستہ پھر اوپر بلندی کی طرف جاتا ہے، جہاں غار حرا واقع ہے۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے پہلو میں ایک سائیڈ پر ہے، اور تقریباً خیمے کی شکل میں ہے، اور ذرا باہر کو نکلا ہوا ہے۔ کم و بیش آدھا میٹر موٹے اور 1.25 میٹر تک چوڑے اور 3-4 میٹر لمبے چٹانی تختے پر ہے۔ یہاں پر پہاڑ کے پتھر اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ ایک ٹرائنگل سی بن گئی ہے، اور ٹرائنگولر منہ والا یہ جو غار ہے نا،
اس کی ہر سائڈ تقریباً 2.5 میٹر لمبی ہے اور نیچے سے جو اس کی بیس ہے نا وہ 1 میٹر کی ہے۔ غار کی لمبائی تقریباً 2.25 میٹر ہے، یعنی 2.25 میٹر، اور اس کی اونچائی آگے کو کم ہوتی جا رہی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارا دن سورج کی دھوپ اندر نہیں آ سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کیا کرتے کہ اپنے ساتھ چند دن کا کھانا لے جاتے اور جبل نور پر واقع اس غار میں جا کر غور و فکر کرتے، عبادت کرتے، یہ سوچتے اس کائنات کو کس نے بنایا، ہمارا رب کون ہے، اسی طرح کے سوالوں سے ان کا ذہن جو ہے نا وہ ان کا ذہن مصروف رہتا۔ پھر ایک روز کیا ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ کو پتہ ہے نا پیارے نبی انہیں دیکھ کر گھبرا گئے تھے، اور انہوں نے پیارے نبی سے کیا کہا، پڑھ اقرا۔ پیارے نبی نے بتایا کہ میں نہیں پڑھا ہوا۔ حضرت جبریل نے پھر دوبارہ کہا، اور اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا۔ اسی طرح ایک اور پہاڑ جو غار ہی کی وجہ سے مشہور ہے، جبل ثور ہے۔ مکہ مکرمہ سے 4.5 کلومیٹر جنوب کی طرف واقع جبل ثور میں وہ مشہور غار ہے، غار ثور، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی، اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے 3 دن اور 3 راتیں یہاں پر ٹھہرے تھے۔ جبل ثور کی بلندی 759 میٹر ہے، یعنی 759 میٹرز، اور یہ پہاڑ جبل نور سے 120 میٹر زیادہ اونچا ہے۔ جبل ثور کی چوٹی کا رقبہ تقریباً 30 مربع میٹر ہے۔ غار ثور جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز قیام کیا تقریباً 1 میٹر چوڑا ہے، اور اس کی لمبائی 18 بالشت اور عرض 11 بالشت ہے۔ اب بھلا بالشت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ کو، جب آپ ہاتھ سے کسی چیز کو میئر کرتے ہیں نا پوری انگلیاں کھول کے، اس کو ہم بالشت کہتے ہیں۔ جو غار کا منہ ہے وہ تقریباً نصف میٹر یعنی آدھا میٹر کھلا ہے، اور جب ہم غار میں کھڑے ہوں نا تو سر جو ہے وہ چھت کو لگتا ہے، یعنی زیادہ اونچا نہیں ہے۔ جب کفار مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیچھے اس غار تک آ گئے تو حضرت ابوبکر گھبرا گئے۔ انہوں نے پیارے نبی سے کہا کہ اب تو یہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بتائی، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی پیارے نبی اللہ کے حکم سے ہی ہجرت کر رہے تھے نا، اور اللہ کے سچے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسے چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا بھلا انہیں کافروں سے۔ غار کے منہ کے اوپر ایک مکڑی نے جالا تن دیا ہے نا، اب بھلا جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ یہاں تو جالے لگے ہوئے، اگر کوئی یہاں پر اس کے اندر ہوتا تو غار کے منہ پہ جالا تو لگ ہی نہیں سکتا تھا، ہے نا، اور اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے نا، غار اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ غار کے منہ پہ کھڑے ہو کر پاؤں کی طرف دیکھیں تو اندر سے کا منظر نظر آ جاتا، لیکن اللہ نے تو ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور وہ پیارے نبی کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں جبل عرفات کی۔ جبل عرفات مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع گرینائٹ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اس پورے میدان میں دیکھیں درمیان میں چھوٹی سی پہاڑی نظر آ رہی ہے نا، اسی پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، اور اس کی تاریخ حیثیت یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا تو وہ 200 سال بعد دوبارہ آ کر اسی مقام پر ملے تھے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، اللہ کی مرضی تھی نا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سراندیپ پر اترے تھے، جہاں پر ان کے قدموں کے نشان بھی پائے جاتے ہیں، اور حضرت اماں حوا کو جدہ کے قریب اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم خود کو بہت اکیلا محسوس کرتے اور وہ اللہ کے حکم سے حضرت حوا کی تلاش میں نکل پڑے۔ پھر اسی جبل عرفات کے قریب عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام عرفات ہے۔
کیونکہ عرفہ کا مطلب ہے پہچاننا۔ دوسری بات جو اس کے نام کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے نا، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل نے جو حج کا طریقہ سکھایا تھا نا، اسی جگہ پر سکھایا تھا، اور انہوں نے حج کا طریقہ جان لیا، اس لیے ان کے اس جاننے کو بھی عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری بات ہم یہ کہی جاتی ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور قیامت کے دن یہاں پر ہی اسی میدان کو محشر کا میدان بھی بنایا جائے گا، اور دنیا کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے۔ میدان عرفات مکہ سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک میدان ہے۔ یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم بھی کھائی ہے، حج کرنے کے لیے یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا، یعنی کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا حج کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن ہے۔ میدان عرفات سال کے 354 دنوں میں غیر آبادی رہتا ہے، خالی رہتا ہے، اور صرف ایک دن کے لیے 6 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحج کو ایک عظیم الشان شہر بن جاتا ہے، اور یہ 9 ذی الحج کو صبح کے وقت آباد ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کے ساتھ، سورج غروب ہونے کے ساتھ اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے۔ کیسا مزے کا شہر ہوا یہ! اچھا، اور پھر دیکھیں اتنا برکت والا شہر جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ مشرق تا مغرب اس میدان کی چوڑائی جو ہے 4 میل اور لمبائی تقریباً 8 میل ہے۔ اسی میدان میں، اسی پہاڑ پر، جبل عرفات پر، جسے جبل رحمت بھی کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اسی خطبے کے دوران قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے بارے میں یہودیوں نے جب یہ آیت سنی تو کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم خوشیاں مناتے۔ یہ آیت جو ہے، کون سی آیت ہے؟ میں سناؤں آپ کو؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنا انعام تم پر تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں دیں۔ پہلی خوشخبری دین کے مکمل ہونے کی، دوسری خوشخبری اللہ کے انعام کے مکمل ہونے کی، یعنی کہ قرآن کے مکمل ہونے کی، یہ قرآن کی آخری آیت ہے، اور تیسری خوشخبری اسلام کو طریقہ زندگی اور لائف سٹائل کے لیے، ہمارے لیے اللہ کو جو لائف سٹائل پسند ہے، اس بات کا اعلان اللہ نے اس میں کیا کہ میں نے تمہارے لیے جو طریقہ زندگی پسند کیا وہ اسلام ہے۔ ان تینوں خوشخبریوں سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ پہلے ہی اس بات پہ بڑے خوش تھے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں، اور یہ حج جمعہ کے دن ہو رہا ہے، اور میدان عرفات میں موجود ہیں۔ اور جب یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ آیت سنائی تو ایک دم صحابہ اکرام کو اندازہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ پیارے نبی کا آخری خطبہ ہو۔ اگر انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا، یعنی دین کو ہم تک پہنچانے کا، قرآن کو ہم تک پہنچانے کا، تو شاید وہ اس کے بعد اس دنیا میں نہ رہیں یا حج ہمارے ساتھ دوبارہ حج نہ کر سکیں۔ تو وہ اس بات کو سوچ کر بہت غمگین ہو گئے۔ اسی حج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام میدان عرفات میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے رو رو کر اللہ سے دعا کی، جس کے جواب میں اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور جو گناہ میرے بندوں نے کیے ہیں وہ میں نے معاف کر دیے، البتہ جو ظلم انہوں نے ایک دوسرے پر کیا ہے اس کا ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے بچوں اور بڑوں، پیارے بچوں اور پیارے بڑوں، کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں، تو ہم جلدی سے اللہ سے توبہ کر لیں، اور اگر ہم ایک دوسرے پر زیادتی کر گزریں تو ہمیں ایک دوسرے سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے سے زیادتی کرتے ہیں تو اس کی معافی اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے جب تک ہمیں جس پر ہم نے زیادتی کی ہو وہ معاف نہ کر دے۔ میدان عرفات میں واقع یہ چوٹی جسے ہم جبل عرفہ یا جبل رحمت بھی کہتے ہیں، اس کا ڈائیمیٹر جو ہے وہ 100 میٹرز ہے، اور یہ 60 میٹر اونچی ہے۔ یہ پہاڑی سبزی مائل چھوٹے چھوٹے پتھروں سے، گرینائٹ کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے، اور بھربھری مٹی سے۔ جبل رحمت پر یہ دیکھیں ایک سفید لوح تختی لگی ہوئی ہے نا،
نظر آ رہی ہے نا؟ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ حجۃ الوداع کے روز کھڑی تھی، اور یہ دیکھیں اس پہاڑ کے چاروں طرف یہ کیا ہے؟ میدان عرفات ہے۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا، کیا سیکھا؟ ہم نے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے بارے میں بات کی نا، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، سیکھا تھا کہ کون کون سے پہاڑ ہیں، جبل ابو قبیس، جبل قیقان اور صفا اور مروہ جن کی فٹ ہلز ہیں، اور آج ہم نے دیکھا جبل نور، جبل ثور اور جبل عرفات کو۔ اس طرح یہ 7 پہاڑ ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی مکہ مکرمہ کے ارد گرد کچھ پہاڑ ہیں، لیکن ہم نے کن کا ذکر کیا اپنی اس کلاس میں؟ جن کا ذکر قرآن میں کسی نہ کسی حوالے سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اب ہم پروجیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔